الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. رب العالمین کا بے حد فضل اور اسی کا احسان ہے جس پاک پروردگار کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر سلسلہ وار درس قرآن پاک کا آغاز ہوا اور انتہائی پر نور اور مبارک رحمتوں برے لمحات ہم سے چند گھڑیاں دور ہیں. اللہ تبارک و تعالی آنے والے ماہ رحمت، ماہ مغفرت کے صدقے سے ہمارے ملک پاکستان کے حال پر، عالم اسلام کے حال پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے اور رب العالمین کلام مجید فرقان حمید کے نور سے ہم تمام کو روشن اور منور فرمائے. محترم سامعین کرام، الحمدللہ آج فجر کی نماز کے بعد سے سلسلہ وار نشستوں کا آغاز ہو چکا ہے اور اب یہ آج کے دن کی آخری نشست ہے جس میں ہم پہلے پارے کے آخری پاؤ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود، اور یہودی بولے، لیست النصارى علی شیء، کہ نصرانی کسی شے پر نہیں ہیں۔ وقالت النصارى، اور نصرانی بولے، لیست الیہود علی شیء، یہودی کچھ نہیں ہیں۔ نصارہ کا ایک وفد محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو یہود کے لوگ بھی آ گئے اور دونوں کے درمیان گفتگو شروع ہو گئی، یہاں تک کہ آوازیں بلند ہونے لگیں۔ یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کسی دین پر نہیں، اور یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اور انجیل کا انکار کیا۔ اسی طرح نصارہ نے یہودیوں سے کہا کہ تمہارا دین کچھ نہیں، اور نصرانیوں نے توریت اور سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کا انکار کیا۔ اللہ کا کلام فرماتا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی علم کے باوجود ایسی جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ نصرانی جب انجیل پڑھتے تھے تو اس میں توریت کا اور سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کا ذکر تھا۔ اسی طرح توریت جسے یہودی مانتے ہیں، اس میں سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی نبوت اور ان احکامات کی تصدیق ہے کہ جو انجیل میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے علم آنے کے باوجود انہوں نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی۔ کذالک، فرمایا اسی طرح، قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اللہ کا کلام فرماتا ہے اسی طرح جاہلوں نے بھی ان کی جیسی باتیں کہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں، ان باتوں کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرما دے گا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، وہ اس بات سے روکے کہ مسجدوں میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے دربار کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ذرا اپنے ارد گرد کے حالات پر ہم نظر ڈالیں۔ جمعۃ المبارک کی نماز آج ادا کی گئی، اور نمازی حضرات مسلمان جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے اس طرح جا رہے تھے کہ جیسے نعوذ باللہ من ذالک کوئی بہت بڑا جرم کرنے جا رہے ہوں، کسی طرح کی کوئی بڑی مہم جوئی پر جا رہے ہوں۔ اور محترم اور پیارے بھائیوں، آج حالات یہ تھے، اور ہمارا کہنا کیا ہے؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، کہ جہاں پر اسلامی احکامات پر عمل ہوتا ہے، جہاں پر مسلمانوں کو عبادت کی آزادی حاصل ہے، اور اس پاکستان میں نماز پڑھنا، اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں حاضر ہونا دشوار بنا دیا گیا، اور نام وائرس کا دے دیا گیا۔ اگر اس موقع پر مسلمانوں کو توبہ اور استغفار پر آمادہ کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، لوگوں اللہ تبارک و تعالی کے درباروں کو بھر دو، جا کر گریہ وزاری کرو، آنسو بہاؤ، تاکہ رب العالمین تم سے اس عذاب کو دور فرما دے اور تم پر اپنی رحمت کا نزول فرما دے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں نے الٹی ہی چال چلی،
اور جس دربار سے شفا یابی ملنی تھی مریضوں کو اسی دربار میں جانے سے روک دیا۔ رب کا کلام فرماتا ہے وَسَعَا فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها، انہیں مناسب نہیں تھا کہ وہ مسجدوں میں جاتے الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ جب وہ ڈرتے ہوئے مسجدوں میں جاتے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے مسجدوں میں جاتے، تو پھر رب العالمین ان سے ان کی مشکلات کو دور فرما دیتا، ان کے لیے رحمت اور آسانی کے ذرائع میسر آ جاتے۔ لیکن لہم فی الدنیا خزی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے دربار سے روکا، تو پھر ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ذکر سے، نماز سے، خطبے سے، تسبیح سے، واعظ و نصیحت سے، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت گوئی سے روکنا، حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنے سے روکنا، ان تمام چیزوں کے بیان میں اس آیت طیبہ کا نزول ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روکنا، فرمایا یہ ہر جگہ پر کہیں پر بھی روکا جائے، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وعیدیں نازل ہوئی ہیں، کیونکہ مساجد خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں، رب کو یاد کرنے کے لیے آباد کی جاتی ہیں۔ اللہ کا کلام فرماتا ہے کہ جس نے مسجدوں کو ویران کیا، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو تم جدھر بھی منہ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اسی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ تم جس بھی جانب رخ کر لو، تمہارا رخ کسی بھی جانب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو تم وہاں پر پاؤ گے۔ روایتوں میں آیا کہ ایک موقع پر اندھیری رات میں محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ سفر کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام خود بنفس نفیس جلوہ فرما ہیں۔ بعض لوگوں کو جہت قبلہ معلوم نہ ہوئی، ہر شخص نے اس طرف رک کر کے نماز ادا کر لی جس طرف اس کا دل مطمئن ہوا۔ صبح کو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ماجرا عرض کیا گیا، تو اس آیت طیبہ کا نزول ہو گیا، اور پتہ یہ چلا کہ اگر انسان کسی ایسی جگہ پر ہو یا ایسے معاملات درپیش آ جائیں کہ جہاں پر وہ قبلے کی جہت معلوم نہ کر سکے، تو پھر وہ تحری کرے، یعنی غور و فکر کرے، سوچ و بچار کرے، اور اس سوچ و بچار کے نتیجے میں جس جگہ پر اس کا دل کہے وہ اسی طرف رک کر کے نماز ادا کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی وسعتوں والا، علم والا ہے۔ وقالوا، اور وہ کہنے لگے، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ سبحانہ، رب العالمین کے لیے پاکی ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہو، چاہے اسے حضرت انسان عقل مند کہتا ہو یا پھر اسے بے زبان کہا جاتا ہو،
ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکی ہوئی ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا نیا پیدا کرنے والا ہے۔ کوئی پہلے سے آسمان زمین کا سیمپل موجود نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نیا پیدا کیا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی معاملے کا، کسی بات کا فیصلہ فرماتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو وہ اس سے یہی فرماتا ہے ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے، کوئی بھی چیز رب العالمین کی مشیت سے فوری طور پر وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی اسکیچ بنانا نہیں پڑتا، اس کے لیے کوئی نقشہ نہیں بنانا پڑتا، بلکہ رب العالمین جیسے ہی کن فرماتا ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جاہل کہنے لگے، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، رب العالمین ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا ہم پر کوئی نشانی آ جاتی، ہمیں کوئی نشانی مل جاتی۔ یہ کلام ان کا کہنا کس طور پر تھا؟ انہوں نے اس طور پر کہا کہ جیسا رب العالمین ملائکہ سے، جیسے اللہ تبارک و تعالی انبیاء سے کلام فرماتا ہے، ویسے ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ ان کی بات، ان کا نہایت تکبر تھا، نہایت سرکشی تھی، اور انہوں نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک یہ کلام کہہ کر ملائکہ اور انبیاء کے برابر گمان کیا تھا۔ یہاں پر وہ لوگ عبرت پکڑیں کہ جو نعوذ باللہ من ذالک انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں تنقیص کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور عجیب و غریب کلام کرتے ہوئے انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنی مثل بشر قرار دیتے ہیں۔ انبیاء کو اپنی مثل کہنا یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں رہا، بلکہ یہ کافروں کا طریقہ تھا، یہ نافرمانوں کا طریقہ تھا۔ فرمایا تشابہت قلوبہم، نافرمانی میں ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ قد بینا الآیات، بے شک ہم نے کھول کر نشانیاں بیان فرما دی ہیں، لقوم یوقنون، یقین کرنے والے قوم کے لیے ہم نے نشانیوں کو کھول دیا ہے۔ قد بینا، ہم نے نشانیوں کو واضح فرما دیا، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے کہ جو یقین کرنے والی ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے دوزخ والوں کا سوال نہیں ہوگا۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اور اے مخاطب یہود اور نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، حتی تتبع ملتہم، جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو، جب تک تم یہودی اور نصرانی نہ بن جاؤ، نعوذ باللہ من ذالک، تب تک یہودی اور نصرانی تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر مسلمان کے لیے غور کا مقام ہے، خاص طور پر اس طبقے کے لیے کہ جو دنیا کے مشکل حالات کو دیکھ کر یہود و نصارہ کی فرما برداری کو ذریعہ نجات سمجھتا ہے، جو یہود و نصارہ کی فرما برداری کرنے پر عجیب و غریب دلائل پیش کرتا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے یہ کلام زبان پر لے کر آتا ہے کہ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی، اگر ہم نے ان کے کہے پر ہم نہ چلے، تو پھر ہمارے لیے دنیا میں رہنا دشوار ہے، ہمارے لیے زندگی گزارنا دشوار ہے، ہمیں ملک چلانا دشوار ہے۔ محترم اور پیارے بھائیوں،
رب العالمین کے کلام نے واضح فرما دیا کہ یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے. تم ان کی ایک بات مانو گے تو وہ تمہیں دوسرا آرڈر دیں گے، دوسری بات مانو گے تو وہ تیسرا حکم کریں گے. تم انہیں کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے. کب تک؟ نعوذ باللہ من ذالک، جب تک تم ان کا دین اختیار نہ کر لو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امان عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں حفاظت عطا فرمائے. آگے فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ہی کی ہدایت سیدھے راستے کی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے سننے والے بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا، اگر علم آنے کے بعد تو ان کی خواہشات کا پیرو ہوا، تو ان کی خواہشات پر چلا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو پھر اللہ سے تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ ہی تیری کوئی مدد کرنے والا ہوگا. رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ جب تم نے یہ سمجھ لیا ہے، تب تم یہ جانتے ہو کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چیز تمہارے پاس لے کر آئے ہیں اس میں شک کی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی. وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. تو اس مکمل ضابطہ حیات کے آنے کے باوجود اب تم ہرگز کفار کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا. اگر تم کافروں کی خواہشات پر چلے، اگر تم ان کے کہنے پر چلے، تو پھر تمہیں عذاب الہی سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اگر تم رب کی رحمت چاہتے ہو، رب کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر اپنا آئیڈیل تم قرآن و سنت کو بنا لو. پھر اللہ تبارک و تعالی تم پر رحمت بھی فرمائے گا اور تمہاری مدد بھی فرمائے گا. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں، جیسا پڑھنا چاہیے ایسی تلاوت کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو اس کا منکر ہو جائے، فاولئک ھم الخاسرون، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کا انکار کرتے، جو رب العالمین کے نازل شدہ احکامات کا انکار کرتے، تو وہ نقصان اٹھانے والا ہے. محترم اور پیارے بھائیوں، توریت اور انجیل اور دیگر آسمانی کتب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، حضور علیہ السلام کی توصیف کی باتوں پر مشتمل ہے. اس میں بڑی تعداد میں اللہ کے محبوب کی شان بیان کی گئی ہے. لیکن یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ انہوں نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت اور توصیف کو چھپانے کی کوشش کی. تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیے گئے، ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دیے گئے. اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کی نعت اور توصیف پڑھی اور اسے سمجھا، تو پھر رب العالمین نے انہیں رضی اللہ تعالی عنہ بنا دیا. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے محبوب کی صحابیت عطا فرما دی. اصل بات یہ ہے کہ شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو سنے، جو پڑھے اور سن کر اور پڑھ کر خوشی کا اظہار کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور رب کی رحمت ایسے لوگوں کی شامل حال ہو جاتی ہے. آپ سے درخواست ہے کہ ان مبارک لمحات میں رب العالمین سے توفیق کا سوال کیجئے، اللہ تبارک و تعالی سے توفیق مانگیے کہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ کے لیے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے الفت اور محبت کی نعمت عطا فرمائے.
بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور جو میں نے تمہیں تمہارے زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، وہ احسان یاد کرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہ ہوگی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اسے کچھ لے کر چھوڑا جائے گا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع پہنچائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ کافروں کو قیامت کے دن کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دے گی، کوئی بھی چیز ان کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں تک بات مومنوں کی ہے تو مومنوں کے لیے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور ان کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کیجئے کہ جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کچھ باتوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم نے وہ باتیں پوری کر دکھائیں، وہ آزمائش پر پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، رب العالمین نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، عرض کی اے مالک و مولا میری اولاد کو بھی یہ انعام عطا فرما دینا، میری اولاد سے بھی منتخب لوگوں کو تو یہ انعام عطا کرنا۔ قال لا ينال عہد الظالمین، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی آپ کی اولاد میں جو ظالم ہیں وہ امامت کا منصب نہیں پائیں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو کہ جب ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ شریف کو لوگوں کے لیے مرکز اجتماع بنایا، وَأَمْنًا، اور مقام امن بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ یہ کون سی کھڑے ہونے کی جگہ ہے؟ وہ مبارک پتھر کہ جس پتھر پر سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ فرمایا گیا کہ یہ بڑا متبرک پتھر ہے، بڑا بابرکت ہے، تو اسے تم نماز کی جگہ بناؤ، اور اس پتھر کے ارد گرد جب تم نماز ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں تمہارے شامل حال ہوں گی۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرا گھر خوب ستھرا رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب عرض کی ابراہیم نے، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے،
وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی عطا فرما دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کس شان سے مقبول ہوئی کہ مکۃ المکرمہ میں سارا سال پھلوں کی کثرت رہتی ہے، سارا سال وہاں پر رزق کی کبھی تنگی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اپنی دعا میں ایک اضافہ بھی فرمایا۔ ارشاد فرمایا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اے مالک و مولا یہ روزیاں اسے ملیں کہ جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ دعا قبول ہو گئی، دنیا و آخرت کے معاملات کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو بھی روزی عطا فرمائی اور کافروں کو بھی ملا، لیکن آخرت میں رب العالمین اچھا انجام اور اچھی روزی صرف مومنوں کو عطا فرمائے گا۔ قالا، رب العالمین نے ارشاد فرمایا ومن کفر، اور جو کافر ہوا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اسے تھوڑا برتنے کے لیے دوں گا۔ دنیا میں اس کا رہنا اور دنیا میں اس کا برتنا بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ہوگا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا۔ وبئس المصیر، اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اس گھر کی بنیادیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اٹھا رہے تھے، اور زبان پر کلمات کیا تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ کتنی بڑی شخصیت کے مالک ہیں، کتنے عظیم مرتبے کے مالک ہیں، لیکن عجز اور انکساری کا عالم کیا ہے کہ اتنی عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، رب کے خلیل ہیں، اور کلمات زبان پر کیا ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے مالک و مولا تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہے۔ محترم اور پیارے بھائیوں، مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی بنیاد رکھی، اور پھر طوفان نوح کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمائی۔ یہ تعمیر خاص آپ کے دست مبارک سے ہوئی، اور اس کے لیے جو پتھر لائے جا رہے تھے، یہ پتھر لانے کی خدمت اور سعادت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سر انجام دے رہے تھے۔ ایک وہ منظر تھا، اور ایک منظر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہوا کہ قریش نے بیت اللہ شریف کی نئی تعمیر کی۔ انتہائی طویل واقعہ ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی تفصیلی عرض کیا جائے گا۔ قریش نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اور تعمیر کے بعد اب وہ عظیم معاملہ درپیش آیا کہ حجر اسود کو بیت اللہ شریف میں نصب کرنا ہے۔ تو حجر اسود بیت اللہ شریف میں نصب کون سا قبیلہ کرے گا؟ اس کے لیے ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، اور اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ لوگوں نے قسمیں اٹھا لیں کہ اگر یہ سعادت ہمارے قبیلے کے حصے میں نہ آئی تو ہم کسی کا بھی خون کرنے سے ذرہ برابر نہیں ہچکچائیں گے۔ ایسے میں تلواریں نکل آئیں، قبیلوں کے درمیان جنگ چھڑنے کی نوبت آ گئی۔ کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ اس معاملے میں کسی کو حکم مقرر کر لیا جائے، کسی کو فیصلہ کرنے والا بنا لیا جائے۔ کہا اچھی بات ہے، لیکن فیصلہ کرنے والا کسے مقرر کیا جا سکتا ہے؟ تو کہا کہ کل صبح
جو مسجد الحرام میں سب سے پہلے داخل ہو جائے تم اسے اپنا فیصلہ کرنے والا مقرر کر دو۔ سارے قبائل اس بات پر راضی ہو گئے۔ ساری رات لوگوں نے بے چینی میں کاٹی کہ نہ جانے حکم کون بنتا ہے، فیصلہ کس کے ہاتھ آتا ہے۔ اگلا دن آیا، لوگوں نے مسجد الحرام کے دروازے پر دیکھا تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہو رہے تھے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ قبائل نے خوشی کا اظہار کیا۔ ابھی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے۔ قبائل نے خوشی کا اظہار کیا کہ فیصلہ ایسے شخص کے ہاتھ آ گیا کہ جسے ہم سب لوگ صادق اور امین کہتے ہیں۔ کہا آپ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ قابل قبول ہے۔ چنانچہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بڑی چادر لائی جائے۔ چادر لائی گئی۔ محبوب علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود اٹھایا اور اس چادر کے درمیان رکھا۔ اب فرمایا کہ جتنے قبائل ہیں ہر قبیلے کا سردار آگے آ جائے۔ سارے قبائل کے سردار آگے آ گئے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب ہر قبیلے کا سردار اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لے، ایک ایک جانب سے اس چادر کو اٹھا لے۔ چنانچہ سارے سرداروں نے چادر اٹھائی۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے۔ پیچھے یہ حجر اسود کا مبارک قافلہ تشریف لا رہا تھا۔ محبوب علیہ السلام بیت اللہ شریف کے نزدیک پہنچے اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود اٹھا کر بیت اللہ شریف میں نصب کر دیا۔ سارے لوگوں نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ کہا ہزاروں لوگ قتل ہونے سے بچ گئے۔ ہر قبیلہ خوش ہو رہا تھا کہ ہمارے سردار کے حصے میں یہ سعادت آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو وہ کمال فراست عطا فرمائی، وہ کمال اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا کہ جس علم کی بنیاد پر محبوب علیہ السلام نے اس معاملے کا فیصلہ فرمایا۔ ارشاد ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعا جاری ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے رب ہمیں تو اپنے حضور گردن رکھنے والا، گردن جھکانے والا بنا دے۔ کتنی عاجزی اور انکساری ہے۔ ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے امتم مسلمۃ لک، ایک امت تیری فرما بردار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا دے، ہمیں حج کے احکام سکھا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب ان میں ایک ایسا رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول جو انہی میں سے ہوں، وہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں خوب پاک فرما دیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے سینکڑوں سال قبل دعا فرمائی، اور کعبہ مکرمہ کی تعمیر کے عظیم موقع پر یہ دعا ہوئی۔ اور دعا کیا ہے؟ اے مالک و مولا، اپنے محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرمانا، اور یہ شرف تو ہمیں عطا فرمانا
دعا قبول ہو گئی، اور ان دونوں صاحبوں کی نسل کے سوا، ان دونوں صاحبوں کی نسل میں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نبی نہیں ہوا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک اولاد سے جو بقایا انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی مبارک نسل سے ہیں۔ سیدنا امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث پاک روایت کی کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جس وقت سیدنا آدم علیہ السلام کے پتلے کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائی حالات کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، میں بشارت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا، اور ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے ملک شام میں موجود ایمان اور محلات ان کے لیے روشن ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی شان کو خود بیان فرمایا، اور آپ نے اپنے امتیوں سے اس بات کو بے حد پسند فرمایا کہ امتی محبوب علیہ السلام کی شان کا چرچا کرنے والے ہوں۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر بچھایا جاتا، اور آپ ممبر پر بیٹھ کر حضور کی تعریف اور توصیف بیان کیا کرتے تھے۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم، اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیر سکتا ہے؟ الا من سفیہ نفسا، مگر وہی کہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا، جس کا دل بے وقوف ہے، وہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیر سکتا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے قرب خاص کے لوگوں میں سے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان سے ان کے رب نے فرمایا کہ میری اطاعت کے لیے گردن جھکا لو۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو وہ عرض کرنے لگے کہ میں نے اس پروردگار کے لیے گردن جھکا لی جو تمام جہاں کا پالنے والا ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور سیدنا یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی تھی۔ یا بنیّا، اور انہوں نے فرمایا تھا اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اولادوں کو، اپنے شہزادوں کو عظیم نصیحتیں فرما رہے ہیں، اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کا درس دے رہے ہیں۔ آگے فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم خود موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی۔ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، وہ کہنے لگے ہم اس کی عبادت کریں گے
جو آپ کا الہ ہے اور آپ کے آبا و اجداد کا الہ ہے۔ ابراہیم، آپ کے آبا و اجداد میں اونچے اونچے نام ہیں، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سیدنا یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں، لیکن چونکہ چچا بھی والد کی جگہ پر ہوتا ہے، لہٰذا آبا و اجداد میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی کیا گیا۔ اور یہاں پر مفسرین نے بڑا کمال کا نقطہ بیان کیا، کہا کہ بیٹوں نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر پہلے کیا اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کے والد ماجد کا ذکر بعد میں کیا۔ کہا وجہ یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے ہے، لہٰذا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر پہلے ہے۔ الہ واحدہ، ایک معبود کی، ایک الہ کی ہم عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت ہے جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کاموں کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، ان کے کاموں کا سوال ان سے ہوگا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور اہل کتاب بولے یہودی ہو جاؤ، یہودیوں نے کہا یہودی ہو جاؤ۔ نصرانی، اہل کتاب بولے نصرانی ہو جاؤ، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، محبوب آپ فرما دیجئے اپنی پوری امت کی جانب سے، اپنے تمام جانثاروں کی طرف سے، اپنے ہر ایک ماننے والے کی طرف سے آپ کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ہم تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ وما کان من المشرکین، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہر باطل سے جدا ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہر باطل سے جدا تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قولو، یوں کہو، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری طرف اترا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور اس پر جو اتارا گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جانب، سیدنا اسماعیل کی طرف، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب، والاسباط، اور ان کی اولاد پر۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو عطا کیا گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو عطا کیا گیا باقی انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کے پروردگار کی جانب سے۔ ہم تمام کتابوں پر، تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ایمان کے معاملے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہر ایک پر ایمان لاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم کسی نبی پر ایمان لائیں اور نعوذ باللہ کسی نبی کا انکار کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ بھی ایسا ہی ایمان لے آئیں جیسا اے میرے محبوب کے صحابہ تم ایمان لائے ہو، تب تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہ میری ضد میں ہے۔ ان کا منہ پھیرنا کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے،
ان کا منہ پھیرنا کسی حجت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ ضد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ اور ضدی شخص کو جتنے ہی دلائل دے دیے جائیں، اس کے سامنے جتنی ہی واضح باتیں رکھ دی جائیں، وہ ہر ایک بات کا انکار کرتا چلا جاتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے محبوب، ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کی جانب سے آپ کو کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کافی ہو جائے گا، کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے کہ وہ اپنے محبوب علیہ السلام کو غلبہ ضرور عطا فرمائے گا۔ غیب کی خبر پہلے سے دے دی گئی کہ آئندہ زمانے میں اے میرے پیارے محبوب، آپ کے لیے ہر مقام پر رب نے فتح و نصرت رکھ دی ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور کے پیارے دین کے متعلق رب نے واضح فرما دیا کہ اپنے پیارے رسول کو رب نے اسی لیے بھیجا کہ تاکہ ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو برا لگتا ہو۔ وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا غلبہ آج بھی موجود ہے۔ سوال ذہن میں آ سکتا ہے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دین کے غلبے کی اتنی ساری صورتیں ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے وہ مبارک کتاب جس کا نزول محبوب کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہوا، اس مبارک کتاب کی اتنی تفاسیر لکھی گئیں، اتنی تفاسیر لکھی گئیں کہ اتنی تفاسیر کسی اور کتاب کی نہیں لکھی گئیں، اور وہ سمندروں کے سمندر اس کتاب میں موجود ہیں کہ مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر اتنی لکھ سکتا ہوں کہ جس کا بوجھ 70 اونٹ مل کر نہ اٹھا سکیں۔ بات آیا اگر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت کی، تو حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کا اتنا بیان موجود ہے، اتنا بیان موجود ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے یہاں تک بتا دیا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک داڑھی شریف میں سفید بال کتنے تھے۔ ہر ایک چیز ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کو اور حضور کے دین کو ہمیشہ کے لیے غلبہ عطا کر دیا گیا ہے۔ وہ چیزیں کہ جو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین میں حلال رکھی گئیں، آپ ان کی برکت تو دیکھیے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں جانور، حلال جانور ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی ان میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ ہر سال لاکھوں جانور، کروڑوں جانور بقرعید کے موقع پر کاٹے جاتے ہیں، لیکن آئندہ سال پھر وہی غول در غول دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اور اپنے محبوب کے دین کو ہمیشہ کے لیے غلبہ عطا کر دیا ہے۔ صبغت اللہ، محبوب آپ فرما دیجئے ہم نے اللہ کا رنگ لے لیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ جس طرح کپڑا جب رنگ کپڑے پر پڑتا ہے تو اس کے ظاہر و باطن کو ظاہر کر دیتا ہے، اس کی ہر چیز نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب دین الہی کا رنگ مسلمان اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے تو پھر اس کی شخصیت دیگر لوگوں میں ممتاز نظر آتی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل، محبوب آپ فرمائیے، أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ،
حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو فقط اسی کی عبادت کرنے والے اور اسی کے دین کو ماننے والے ہیں۔ ام تقولون، بلکہ تم یہ کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، کہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب، والاسباط، اور ان کے بیٹے، کانو ہودن او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ قل، محبوب آپ فرمائیے، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہو اور اس کے باوجود وہ اس گواہی کو چھپائے۔ یہودیوں نے اللہ کی گواہیاں، اللہ کی شہادتیں چھپائیں جو توریت میں ذکر تھیں کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ ان کی نعت اور صفات توریت میں واضح بیان تھیں، لیکن یہودیوں نے اسے چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ اس ذات بابرکات کی شان کون چھپا سکتا ہے جس کے متعلق رب نے یہ فرما دیا ہو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب آپ کے لیے آپ کا چرچا ہم نے بلند کر دیا ہے۔ تو جس کا ذکر، جس کا چرچا رب بلند کر دے، اس کی شان کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درجات، حضور کا مقام اور مرتبہ بہت بلند اور بالا ہے۔ سیدنا مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بات مکمل کر دی ہے، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے۔ محبوب آپ کا مقام اور مرتبہ اور آپ کی حقیقت صرف رب ہی جانتا ہے۔ حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے۔ کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک گروہ ہے جو کہ گزر گیا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کی کمائی ہے اور تمہارے لیے تمہاری کمائی۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور ان کے کاموں کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین اس پہلے پارے کے تلاوت کو، ترجمے کو، مختصر تفسیر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جن جن بھائیوں اور بہنوں نے وقت نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کا درس سنا، رب العالمین ہر ایک کو ایک ایک لمحے کے بدلے کروڑوں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمیں پورے قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب کے لیے پیغام یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج رات سے ہی آن لائن یادگار رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف عبداللہ قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ درس قرآن پاک ارشاد فرمائیں گے۔ آپ تمام بھائی اور بہنیں، مرد حضرات مساجد میں نماز تراویح ادا کرنے کے بعد اور بہنیں ابتدا ہی سے درس قرآن پاک میں شامل ہو جائیں اور پھر اپنے گھروں میں نماز تراویح ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آنے والے مبارک مہینے کی رحمتیں اور برکتیں ہم تمام کو عطا فرمائے۔
رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب یہ بابرکت مہینہ رخصت ہو تو ہم ہمیشہ کے لیے اپنے پروردگار کو راضی کر چکے ہوں، ہمیشہ کے لیے مغفرت کا پروانہ حاصل کر چکے ہوں۔ رب العالمین رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں ہم تمام کو عطا فرمائے۔ غروب آفتاب ہو چکا ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔